نبی کریم جو چیز بتائیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، وہ اٹل ہوتی ہیں، اس میں 100% کامیابی ہوتی ہے، اور وہ اصل دنیا میں آئے ہیں وہ رحمت بن کے رحمت للعالمین، کہ دنیا کو ہر مصیبت اور عذاب سے نکالیں۔ لیکن جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ اس طرف آ جاتے ہیں، ان کی دنیا کی مصیبتیں بھی حل ہوتی ہیں اور ایمان کی حالت میں جاتے ہیں۔ یا ان سے دور رہتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت خراب کر کے مرتے ہیں، شاید کلمہ بھی نصیب نہ ہو، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی امان خاص میں، جو ضمانت والی امان ہے، جس میں شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے ہم فقط اسی لیے آتے ہیں، باقی تقریریں وقریریں اور کشتیں ہر جگہ بھری اس کے لیے نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ حیات النبی ہیں، اس لیے آتے ہیں۔ اور نیت کر کے آتے ہیں تو بہت ڈرتے ہیں خدا کی قسم، حد سے زیادہ۔ اب بھی بہت ڈرا ہوا آیا ہوں، کیونکہ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو آپ پابندی میں آ جاتے ہیں، تو آپ کو سنبھل کے کھڑا پڑنا پڑتا ہے، باوضو کھڑا ہونا پڑتا ہے، دھیان کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا پڑتا ہے، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے خدا اپنا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے نماز کسی کے لیے رحمت بنتی ہے، کسی کے لیے عذاب بنتی ہے۔ جب نماز صحیح نہیں پڑھتا تو نبی کریم کہتے ہیں، نماز کہتی ہے جب سلام پھرتا ہے، خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ نماز آرام سے سکون سے پڑھتا ہے، نہیں سجدے پہ سجدہ جیسے آج کل کرتے ہیں، آرام سے پڑھتا ہے۔ تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کہتے ہیں حفظک اللہ کما حفظ، خدا تجھ کو محفوظ کرے جیسے تو نے مجھ کو محفوظ کیا۔ تو یہ 5 وقت کی نماز اور یہ وظیفے نہ چھوڑیں بالکل۔ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی، ایسے ذکر اذکار چھوڑ دیں گے آپ کی روحانیت مر جائے گی، آپ میں احساس خدا کی عظمت کا ختم ہو جائے گا، گناہ کیا نہ کیا، توبہ کی نہ کی۔ تو یہ ہلاکت کے اسباب ہیں جو آج کل اچھی طرح اور بہت شیطان کامیاب جا رہا ہے۔ نہ نماز کی پرواہ ہے، چینل ہزاروں قسم کے کھولے ہوئے ہیں، کوئی اچھے کوئی برے۔ تو پھر یہ کہاں سے یہ مہنگائی جائے، کہاں سے یہ ظلم جائے، کہاں سے یہ پھوٹ آپس میں پڑی ہے۔ اتفاق ہو کہ خدا کی رحمت ہٹ گئی ہے کہ نبی کی جو تعلیم تھی اس سے دور ہو گئے۔ تو جو دور ہو گئے نہیں ہو گیا، تمہاری سمجھ میں آتا تو تم چل پڑو، تم کو اوروں سے کیا۔ ساری دنیا ایک طرف، ان کی عقل ایک طرف، ان کی باتیں ایک طرف، صرف ایک وہ ذات واحد ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ رحمت ہر مصیبت کے لیے، ہر وقت کے لیے دنیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ، اور وہ موجود، ان کو نہ کہو کہ وہ تھے، وہ ہیں ہر وقت، کیونکہ عالمین اگر قائم ہے تو رحمت محمد سے قائم ہے۔ اس لیے خدا نے کہا رحمتاً للعالمین۔ تو ایک ہوتا پڑھنا، ایک ہوتا سمجھنا۔ تو ہم فقط اس لیے آتے ہیں کہ ان کی نگاہ کرم میں ہم آ جائیں کسی طرح، اور ہمیں دنیا آخرت کی معافیاں مل جائیں، کیونکہ خدا نے ان کو اتنی عظمت اور بزرگی سے نوازا ہے۔ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ اپنے پر ظلم کریں، یعنی گناہ کبیرہ صغیرہ کریں، عذاب کے مستحق ہو جائیں، اگر آپ کے پاس آ جائے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر نبی نے ان کی مغفرت کی دعا کی، پہلے ہی کہہ دیا، یہ پہلے کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کروں گا، میں کرم کا معاملہ، اگر کچھ بھی کیا ہو، اگر ان کے پاس آ جائے میں نے کچھ نہیں کہنا۔ تو ان کے پاس کیسے ہوں گے پھر آپ؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ان کی مرضی پہ چلیں، وہاں نام نہیں لکھانا جا کے ہم آپ کی مرضی پر ہیں۔ نیت کی کھوٹ کو نہ کھوٹ کو پورا سمجھتے ہیں، جو تمہارے دل میں ہے یا جو کیا ہے، جو کرو گے آئندہ جو کر، سب پتہ ہے ان کو، لیکن وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتے۔ لیکن جو ان کی طرف آ جاتا ہے وہ اس کو ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ تو آپ کو وقت نہیں گنوانا چاہیے، اور اس چیز کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض کہ ایک زمانہ تھا، وقت تک گزر گیا، ہر وقت ویسے ہی موجود ہیں جیسے صحابہ میں موجود تھے، اور صرف اتنا فرق ہے کہ حجابات ہیں۔ پہلے عام تھا ان کا دیکھنا یا ملنا، اب عام نہیں ہے۔ جس کے لیے چاہیں حجابات ہٹا دیں، اس کے نبی کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، زمین سنگڑ جاتی ہے، جیسے 1.5 گز کا فاصلہ 3-4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔
اور نہ سمجھ میں آئے تو یہ اولیاء اللہ کی طریقت کی باتیں تو اب اللہ عالم کہتے ہیں، علم کا تو کسی نے عبور نہیں کیا ہے۔ تو میں اللہ کو گواہ کر میں صرف آتا ہوں معافی کے لیے، معافی مل جائے دنیا آخرت میں، آپ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، آپ کی ضمانت کفالت ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں سلسلہ ادریسیہ میں تاکیداً موجود ہیں۔ امام ادریسی جو ہمارے طریقت کے امام ہیں، میں نے نبی جی سے بھیک مانگی تھی کہ جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو تو ضامن کفیل آپ ہیں، تو اگر سلسلے میں داخل ہو گیا ضامن کفیل چاہتا ہے ان کے ہو جائیں، اس کو پتہ چلے تو پھر سلسلے کے وظیفے نہ چھوڑیں، محبت اور غیرت شیخ پیدا کریں۔ اگر یہ محبت اور غیرت شیخ کشتیاں لے لینا وہاں سے یہ پیدا ہو گئی تو جو بات نہ کہنے کی ڈر ڈر کے انسان کہے کہ ایسی اپنی حیثیت کو دیکھے، اس کے اور نبی کے درمیان معاملہ رابطے کا فضا کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے تسلی وہ کسی کو دیتے ہیں یا ان کے دیکھنے میں ہے یا ان کی نگاہ میں ہے، وہ ساری کائنات میں تم کو کوئی نہیں دے سکتا۔ تم جی وہاں سے رہیں، کیسی مصیبتیں زمین آسمان کی ہوں یا آخرت کی ہوں، لیکن ہمارے دل میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے، نہیں کہ خیال حقیقت ہو چکی ہے، ہم وہاں سے تسلی رکھتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے تعلیم آ گئی تو تعلیم عام تو نہیں ہوتی نا، یا اس میں جیسے کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، ایک ایسا ہی تسلی ہوتی، ظاہری نہیں۔ تو وہ جملے ایسے تھے جو تعلیم میں تھے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، نہ میرے پاس فوج، نہ میرے پاس لوگوں سے تعلقات۔ حکومت بدلتے گئے، ہم تو ہر جگہ حکومت بدلتے ہیں، وہ بدلتے ہیں رحمت والی حکومت۔ کون سی رحمت والی؟ آقا کی حکومت، آقا کی غلامی، بس اس میں کیا نقصان ہے؟ تو ادھر سے وہ زیادہ تو نہیں گئے، تو وہ یہی سمجھتے تھے اگر اس نے ایسے ان کے دل میں محبت جما دی تو لوگ کٹ ماریں گے نبی پر، اللہ، کیونکہ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، پھر ان کو فیض بھی ملتا ہے، ان کے دل میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے کل نہیں آج مرنا چاہتے ہیں، اتنی تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ نبی پر ایمان پھر ادھر سے فیض آتا ہے۔ وہ باتیں تو نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے۔ بہرحال تم کو تقویت دینے کے لیے باتیں نہیں سنانے کی، جتنا آپ کو تقویت ہو اور تم ان چیزوں کو محسوس کرو، اس کے پیچھے لگو، تاکہ دنیا اور آخرت کی امان کا تمہارا سبب بن جائے۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو ایسے نہ سوچا کرتے کوئی واقعہ گزر گیا، ہر وقت موجود ہے، ساری کائنات ان کے حوالے ہے۔ خدا کے بعد سب کچھ کسی قبضہ قدرت میں ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن کسی چیز میں دخل نہیں دیتے، ان کو تمہاری حاجت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے بہت ہے کوئی مصیبت زدہ آئے، کوئی آئے میں اس کی مدد کروں، چاہتے بہت ہے۔ اس لیے ایک دفعہ آپ نے کرم کی بھیک پھیلانے کی کچھ تعلیم نہیں، کہا کسی پر کوئی ادھار ہو، کسی پر کوئی مصیبت ہو، کسی پر کسی چیز کا دباؤ ہو، علیہ آنا، میں اٹھانے کو تیار ہوں، میرے پاس آؤ۔ یہ کھلم کھلا کہا، یہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہماری تو ہر مصیبت ٹل جاتی ہے، حکومتوں کی ٹل جاتی ہے، دوسرے ٹل جاتی ہے، کہ ان کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا، اس کا بھائی، میں درزی کا بھی کام کرتا تھا، میں وہاں مسجد کا امام بھی تھا، تو اتفاقاً سے اس کا بھائی آیا کوئی کپڑے سلانے، بات چیت ایسے ہو گئی، اس سے اپنے بڑے بھائی سے بات کی، وہ بھی آ گیا، مجھے تو نہیں پتہ کون ہے کون نہیں ہے، اتنا اس نے بتایا، اس کے چھوٹے بھائی نے، میرے بھائی حکومت کے جو معتبر شعبہ ہے اس میں یہ کام کرتا ہے۔ تو کسی بھائی کا جیسے آپ آتے ہیں، کوئی کام ہوتا تھا، میں کہتے تھے کام کر رہا ہوں، وہ کرتا تھا۔ ایک دن آیا، بولے تم کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا تو بھی بندہ، میں بھی بندہ، میں تو یہی سمجھتا ہوں، لیکن جس کا مفہوم تھا وہ ڈرا ہوا تھا، کہتا مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا جو تمہارے پاس ہو، جب تم کوئی کہتے ہیں کام کرنا ہے تو مجھے اتنا خوف رہتا ہے، میں وہ کام جب تک کروں نہیں مجھے چین نہیں آتا۔ تم سچ بتا دو، تم سلمان صاحب بنے ہوئے ہو یا جادو کرتے ہو، کیا کرتے ہو میرے پاس؟ میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میں نبی پر عقیدہ رکھتا ہوں،
جب ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو اللہ کے دربار میں نبی کو وسیلہ بناتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اور پھر قسم کھا کے اس کو یقین دلاتے اس کو سکون ہوا۔ بولا جب تک وہ کام نہ کروں چین نہیں آتا، ختم کر کے پھر آپ کو کہتا میں نے کر دی، مجھے اتنی غلامی تو کرنی پڑی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل، ہمارے کام وہاں بھی ہو جاتے تھے، کراچی میں بھی ہو جاتے ہیں، یہاں بھی ہو جاتے ہیں، وقت پہ خود سبب بن جاتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ تھا۔ ہم 24 گھنٹے جیسے نا غفلت تو آتی ہے لیکن اکثر 24 یہی دھیان رہتا ہے خدا رسول راضی رہے، تو خیال نہیں ہوتا تو اس عملوں کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ، ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے دنیا آخرت آپ کی امان بنے، اور آپ کو اتنی بڑی بات ہے کہتا ہوں یہ حقیقت ہے، ہاں ان کی سرپرستی نصیب ہو جائے، پھر کیا چاہیے تم؟ سرپرستی کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی، بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ 5 وقت کی نماز قضا ہو جائے تو واپس کریں، آج سے آدمی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور وظیفے نہ چھوڑیں، کہ وظیفے میں تو نہیں لایا نا، آقا جی کہ لا الہ الا اللہ میں لایا ہوں، قرآن میں لایا ہوں، استغفر اللہ میں لایا ہوں، نمازیں میں نہیں تو وہ لائے ہیں، میں تو بیچ میں چٹھی رسان ہوں، کچھ میری زبان میں اثر ہے، لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے، ان کے کام بن جاتے ہیں تو آتے ہیں۔ پھر جو دیکھ جاتے ہیں کہ دوسرے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو روٹی اس کو نہیں ملتی تھی تو بڑا شہزادوں کی طرح پھر رہا ہے، بڑے کپڑے شپڑے ڈالتا ہے اور کھانے شانے کھاتا ہے۔ پھر تو کچھ پوچھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کی عادت ہے، پھر کہتے ہیں شیخ امین کے پاس جاتا ہے، اچھا ادھر جاتا ہے، اچھا میں بھی جا کے تجربہ کروں۔ وہ تجربہ کرتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں کا تجربہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ تو پھر جا کے ڈھول بجاتے ہیں، اتنی بات کو اتنا بڑا کر کے بس شیخ امین کی نظر پڑ جائے سب۔ میں ایسے تو نہیں کہ میری نظر پڑ جائے ایسے سب کچھ ہو جائے، تو لوگوں کی عادت ہے بات کو بڑا کے کرتے ہیں، یا کہتے جاؤ بس کے پیچھے نماز پڑھو، نیت کرو یا یہ کرو، کسی کا ہو گیا ہوگا اتفاق سے یا نا اتفاق سے، تو وہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے۔ اب مجھے نہیں پتہ سچ ہے جھوٹ ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے بولتا میں وہاں گیا، کوئی کام تھا، کیا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں نے تخیل کیا، میں کہا اللہ کرتا ہے نبی کرتا ہے لیکن وسیلہ شیخ امین ہے، تو میں نے آپ کو تصور کیا شیخ صاحب کچھ کرم کریں، ہمارا کیا بنے گا؟ بولتا ہے سیکرٹری لگے ایک آدمی حکومت کا، تو اٹھ کے بولتا ہے ہمیں حکومت کا آدمی، فوج کا آدمی، کیا تم کو چاہیے بولو۔ پتہ نہیں جھوٹ ہے سچ ہے، اس سے قسم نہ سے پوچھو، بولتا ہے سیکرٹ میں میرا کام ہو گیا۔ اصل میں کام ہو گیا، یہ عقیدہ خدا نبی پہ رکھتا ہے اور وظیفے نہیں چھوڑتا، جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں وہ دخل دیتا ہے۔ آپ ایک وزیر کے ہو جائیں، ایک ناظم کے ہو جائیں، جتنی اس کی طاقت ہے وہ آپ کا ہے، لیکن جو طاقت آقا جی کو اس کائنات میں کس کو ہے؟ اگر آپ ان کے دل سے ہو جائیں، ان کی مرضی پہ چلیں، داڑھی نہ منڈیں، آقا کا حکمن سنت کس شواف ہو، تو حکمن سنت ہے، یہ تو لازم کریں آپ، اور بہت اچھی سنت ہے، حکم کیا ہے، اور جس کا حکم نہیں کیا وہ بھی سنتے پوری کریں، نفل پڑھیں اور چیزیں، لمبا بول نہیں سکتا ہوں۔ اگر آپ ان کی مرضی پہ ہو گئے تو آپ کا خیال کریں گے۔ جیسے شخص بھوکا مرتا تھا، برا حال تھا اس کا، اس کو آقا جی نے شہنشاہ بنا دیا، کہتے اتفاق ہوا، میں نے اس کو وظیفے دے دیے اور کل شریف بتایا، آقا کو بہت شہ پڑا، بہت اس کے نازک ناگفتہ پہ کچھ حالات، اس کو آقا جی کی زیارت نصیب ہو گئی، وظیفوں کے ذریعے پڑھتا تھا۔ تو آقا جی نے کہا جس کے پاس کام کر، کس کے پاس کام کرتا تھا وہ، جھاڑو واڑو دینا، اس کے بچوں کو اسکول لے جانا، تو آقا جی کے سمجھانے کا ڈنگ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہا تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہا کیوں خیال کرتا ہے؟ آقا جی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ایک تو بات کر دی ان کی بہت بڑی چیز، کہا اس کے بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں، اس سے محلات جو اس کے بلڈنگ ہیں ان کو بھی صاف کرتا ہوں، کرائے پہ دیتا ہوں، ایسا۔ کہا تمہارا خیال کر، کہا مجھ پہ درود پڑھو گے، کل شریف بخشو گے تو میں تمہارا خیال نہیں کروں گا؟ کیسے سمجھایا؟ میں بھی تمہارا خیال کروں گا۔ اس نے جی دبا دب درود رات دن جاگنا اور کل شریف بے حساب شروع کر دی۔ پھر آقا جی کی زیارت ہو گئی، آقا جی نے کہا ہم سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جیسے اظہار کیا ادب سے تھوڑا بہت سر ہلا کے،
کہا تم کھانا پینا پیسے ڈھونڈتے، میں تو بھوکا بھی رہا ہوں، اگر محبت کرتے ہو تو میں 2 پٹا پیٹ پہ بندھے تو بھوکا رہنا ہوگا پھر۔ بڑا سچا تھا، کہتے رہوں گا بھوکا۔ پھر کہتے کچھ عرصہ بھوکا رہا، روٹی ملے نہ ملے، یہ نہیں کہ ملے تو کام بن جائے، یہ بن جائے وہ بن جائے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا یہ سچا ہے، کہا ہم بھوکے رہتے ہیں، زمین کے خزانے ہمارے ہاتھ میں خزانے دکھائے سارے، اور حدیث میں بھی آقا جن کا اوتی تو مفاتی خزانے، زمین کی کنجیاں میرے ہاتھ میں خزانے کی خدا نے دی ہیں۔ ایسے کہا بھی اللہ موتی و انا قاسم، اللہ دیتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ بہرحال یہ قصہ آگے اور بہت لمبا ہے، میں اس کو چھوٹے ہی کر دوں تو اچھا ہے۔ تو اس کی مصیبت ٹل گئی، رزق کھل گیا، سب کچھ کھل گیا، اور ادب سکھایا، اور خود کم نہیں کیا، بہت قل واللہ پڑھتے ہو تو جدت سے شروع کیا، انہی کو کہو وہی کم کریں، ادب خود کر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میرے پاس آیا، میں نے اس کو تھوڑا سیٹ کیا، بہرحال اس کو خدا نے شہنشاہ بنا دیا۔ اس کے ساتھ ذرا سی گستاخی کرنے سے اتنا خدا اس کو ذلیل کیا حد سے زیادہ، اس کو نہیں پتہ چلا اتنا ذلت کی مصیبت عذاب آیا۔ تو آپ نے کہا تم بازار گئے تھے تو کوئی چیز لیتے، وہ ادھر سے موٹر میں اترا، اس نے تمہارا مذاق اڑایا، یہ ہمارے آدمی کا مذاق اڑایا تو پھر اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تم پہ ہنستا تھا، تمہارا مذاق اڑاتا تھا، تم کہتے کیسے ہوا، تو آگر کہ تمہاری وجہ سے ہوا کہ میری نظر اس پر ملال آیا، ملال کا اتنا اثر۔ ایک پولیس والا تھا، اس کی مذاق اڑاتا تھا ایسے نہیں، ایسے چلنا ہے ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے قسم قسم کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا نا، جو لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جیسے سپورٹ ہوتی ہے، جو خدا رسول سے تعلق رکھے۔ ڈھونڈ رہا تھا، نظر نہیں آتا ہے، روز میں ہنستا تھا مذاق، کہتا حجابات ہٹے آقا جی شاید کا ادھر دیکھو، جب وہ کچھ کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں حجاب ہٹ جاتے، دیکھا ہسپتال میں پڑا ہوا مرد ہے، کا دیکھا، وہ حیران ہو گیا، یہ آقا تو بڑے زبردست ہے۔ تو مطلب ہے ہم وہاں سے تسلی رکھتے ہیں، اور واقعات ایسے ہوئے یہاں سلسلے میں، تو مطلب ہے ان کو کسی آدمی کی ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے حکومت پولیس والوں کو بھیجے، سیکورٹی کو بھیجے، ادھر سیکنڈ میں مدد، 1 سیکنڈ نہیں لگتا، گڑبڑ کی تو 1 سیکنڈ میں منہ کے پل گر جائے گا، کیونکہ اللہ کے نور ہیں، اللہ کن فیکون کرتا نا، تو ان میں کن فیکون کا بھی اثر ہے زبان مصطفیٰ، کیا کن فیکون۔ تو آپ کو اتنی عظیم ہستی موجود نہیں کہ تھی، آپ خواہ مخواہ در در کے دھکے کھاتے پھرتے۔ میں قسماً آپ کو کہتا ہوں، اور یہ چیزیں ظاہر کرنے والی نہیں ہیں، وہ ابھی ڈرتا ہے منحوس۔ ایک ہی دفعہ آیا چیف ڈسٹس، لیکن نیت اچھی تھی، اس نے سارے پاکستان کو ہلایا، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا بھائی سب اللہ کرتا ہے، پھر نبی کے ان کا وسیلہ ہے، اگر تم وظیفے نہ چھوڑو نیت ٹھیک کر، اور نیت ٹھیک کر کے چلا گیا، وظیفے لیے اس نے، نیت ٹھیک چلا گیا۔ سلسلے کی سفارش تھی، میں نے کیا کرنا تھا، آقا نے کرنا تھا، کہ کچھ زاری آقا کی طرف کی، یہ لوگ لگ جائیں گے اگر آپ کرم کریں، اس کا عقیدہ بن گیا۔ لوگ مار سے نہیں ہوا، خدا کی قسم، نام کو جانتا ہے، رمز کو جانتے ہیں، ہم جو دین کی طرف مائل اور نبی کی ادب کریں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی دعا کرتے ہیں، بھائی قبول کرے نہ کرے اللہ کرے۔ اور اس میں یہ لڑکا قسماً شاہد میں سے، جب سے دعا مانگتے آنسو نہیں گرتے تھے، تو میں نے کہا نواز شریف کی دعا کر، میں بھی دعا کروں تو آنسو گرے ہیں، اس لیے تبلیغی جماعت کی تھوڑی مدد کرتا ہے، چاہے ہمارے میں سے نہیں ہے، نہ ہم کو جانتا ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ ہم نے کچھ لینا ہے، اس کی عورتیں کچھ دوپٹہ بھی سر پہ رکھتی ہیں، بس سلسلے کی سفارش، ورنہ خدا کی قسم اس کا ستیہ ناش ہوتا، کہتا تھا اس کو ختم کرو یا جیل میں ڈالو، بس سلسلے کی سفارش اور کچھ نہیں تھی، خود بھی نفل پڑھتا تھا اس کے لیے، اور یہ لڑکے کو قسم کھلا رہا، یہ بھی پڑھتا تھا، یہ رہتا تھا، یہ احتشام، آقا کا کرم اور آقا کی تصرف کائنات میں،
اللہ ڈر ڈر کے کرتا تو سفارش قبول کر. بادشاہ آئے اس کو اٹھا کے جہاز میں لے گئے. دیکھا اس کو پتہ نہیں منحوس کو گولو کو کہ کدھر اس کا کام ہوا. اس کے تبلیغی آتے ہوں گے اس کے پاس، یہ پڑھ رہا ہو یہ پڑھ رہا ہو پڑھ رہا ہو، ادھر سے نہیں ہوا، خدا کی قسم ادھر سے ہوا. اب دیکھو کہاں سے کہاں نکل گیا. ہم نے ان سے کیا لینا ہے؟ لیکن وہ نبی کریم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں مسلمانوں کا سکھ دکھ کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بھائی کبھی چینل دکھاتے ہیں تو اس میں چیزیں دیکھتا ہوں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان، تو اس سے مجھے کچھ معلومات ہوتی ہے. یہاں تو نبی کا سکہ چلتا ہی ادھر، خدا کی قسم. اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے نا، وظیفے نہیں چھوڑے اور غیرت شیخ پیدا کی، تمہارے ناممکن کام جو بھی تھا دین دنیا کے، یہ پکی باتیں کرتا ہوں کیونکہ نبی کریم جو سے ہیں ساری کائنات کے مالک ہیں. تو وقتی طور سے آئندہ بھی خدا کا رہے تو انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا ہے، نہیں بخشا ہے، وہ تم کو تجربہ اور میری محبت بتائے گی. زبان سے نہیں پتہ چلتا تو جھوٹ ہو سچ ہو. کہ جن کو تجربے ہیں وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کو تجربے ہیں نکلتے ہی نہیں ہیں. سعودیہ بازے کو تجربے ہیں، سعودیہ سے خط لکھتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں مسئلہ کیسے حل کرتا ہوں؟ وہ یہ ایک بات سے حل کرتا ہوں، تم نبی کو دل دے دو، نبی کے غلام بن جاؤ، بس. میں تمہارا غلام، تمہاری سفارشیں کروں گا، دعائیں کروں گا. میرا یہ ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا کہ نبی کو دل دے دو، حضرت محمد مصطفیٰ کو، ان کے غلام بن جاؤ، جو وہ چاہتے ہیں ان کی مرضی پہ رہو. کہ تمہاری مرضی آقا کی مرضی ہونی چاہیے ہر چیز میں، گھر میں باہر. تمہاری اپنی مرضی ختم ہو جائے، تمہارے دل میں یہ چیز نقش ہو جائے جو مزاج یار میں آئے، جو آقا جی چاہتے میں وہی کروں گا، ان کی مرضی پہ چلوں گا. پتہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر ایسے ہو گئے نا آقا جی کے ساتھ. میں تو ادھر ہی لے جانا چاہتا ہوں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اتنا بڑا کرم. ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جو ادھر جڑے ہوئے پرانے، پھر بتاتے ہیں ہمارا فلانا کام ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جیسے اس نے بتایا کہ میں بڑا پریشان تھا، فوجی خود اٹھ کے آ گیا کہ فوج کا افسر بتاؤ کیا چاہیے، اپنے آپ ہی وسیلے کو بیچ میں رکھا نا. اور بہت سی چیزیں ہیں. تو میں جھوٹا ہوں تو میں ایسی باتیں کروں کہ لوگ آزمائیں گے نا. تمہیں اپنی بےزتی کروانی، خود اپنی بےزتی تو کوئی نہیں کرتا، کوئی دوسرا ہی کرتا ہے. تو کہتے میری بےزتی کر کے دیکھو، تمہاری بےزتی کہیں نہ ہو جائے. اور میں چاہتا تمہارے کام بنے. کہ نبی جی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز کو پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو مجھے پسند ہے، خدا کی بات کوئی پسند ہے دل سے، اتنی تو نہیں ہے ضرور محبت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ پسند ہے تو میں ان کو آپ کے لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ ان کی طرف آ جائیں، ان کے غلام بن جائیں، ان کو دل دے دیں. اور وہ پھر دیکھیں تمہارے ساتھ کیسے کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں اور تم کو کیسے کیسے سکون ملتے ہیں. کوئی لیڈر بننا منع نہیں ہے، بادشاہ بننا منع نہیں ہے، حضرت عمر نے حکومتیں کی. لیکن ان سے جو رابطہ توڑ دے، بادشاہ ہو، وزیر ہو، عام انسان خاص، وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے. کیونکہ خدا نے ساری دنیا کو تابع محمد کیا ہے اور حکمن کیا ہے. نبیوں کو بھی کیا ہے، ولیوں کو بھی کیا ہے، سب عوام کو کیا ہے. اسی قرآن میں آیت ان کی بڑی عظمت کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمونک. اے محمد رب کی قسم، ایمان والا کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حاکم نہ سمجھ لے. قرآن کریم نبی جی کے لیے اتنی بڑی عزت دی ہے. فلا وربک، خدا کو قسم کی کیا ضرورت تھی؟ تو خدا نے قسم کھا کہ اے محمد مصطفیٰ سے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے تو سے اتنی محبت ہے کہ جب تک اپنا حاکم آپ کو نہیں سمجھیں گے فیما کسی بات میں، اور آپ جب فیصلہ کریں دل سے نہیں مانیں گے چاہے کام کریں، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ان میں ایمان نہیں ہے. تو خدا نے اتنا بڑا حاکم بنایا ہے. تو آپ ان کی طرف آ جائیں رحمت العالمین کی طرف، تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ ان کے ساتھ ہاتھی کے دانت نہ لگانا، نہیں تو تمہارے اندر والے دانت بھی نکل جائیں گے. ہاں بالکل.
ہاں یہ بتا دوں میں، اور ان کو حیات النبی سمجھیں. تو پھر یہی کہ 5 وقت کی نماز کوشش کریں. پھر نبی کریم نے کہا نماز چھوڑنا کفر ہے. کفر کہا ہے. زنا قتل کبیرہ گناہ کفر نہیں ہے. زنا قتل سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنا. کفر کہا ہے کفر. 5 وقت نماز یہ وظیفے ان کے میرے نہیں ہیں، یہ آپ اس کو ناغہ نہ کریں تاکہ آپ کا رابطہ ان سے رہے. پھر جیسے آپ کی نیت ہوگی اور جیسے آپ کا ہوگا آپ سے معاملہ ہوگا. اس سے میں نے آپ کے لیے ایمان کے تقاضے سے انہیں کو پسند کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دنیا آخرت کی مصیبتوں سے نکال دیں گے. آخرت کی وہ بھی ختم، دنیا کی بھی ختم، لیکن وہ تب ختم ہوگی جب تم ان سے سچے ہو جاؤ گے. تو مجھے نہ خط لکھے نہ میں نے رپورٹ دینی. وہاں رپورٹوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ناممکن کام ہو جائے گا، تم حیران ہو جاؤ گے. جیسے ایک واقعہ کوئی دور کا نہیں ہے، قریب کا واقعہ ہے. اور بھی بہت ایسے واقعات آتے ہیں. آپ مجھے ایک قسماً بغیر قسماً آپ اس چیز کو کبھی مانیں گے ہی نہیں، لیکن وہ کر کے دکھا دیں آپ کو ماننا پڑے گا. کوئی کر نہیں سکتا نا، ناممکن ہے نا. ایک سوال یا ایک ہوتا ہے حد کے اندر ہوتا ہے. کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، سائنسدان ہو، وہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے یا کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. آقا جی نے کر کے دکھایا. ایک مریض تھا، اس کو ڈر تھا، بیماری لگی، پتہ نہیں صبح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، شام کیا ہوگا. ان کی نگاہ میں کوئی آ جائے نا، اس کو کروڑ مرضیں لگیں. اگر آقا جی نے نگاہ نہیں ہٹائی وہ نہیں مرتا، چاہے کھائے نہ کھائے، پیے نہ پیے. ان کی روحانیت جو سی اس کو زندہ رکھتی ہے. اللہ زندہ رکھتی ہے. پانی وانی تو اس مریض کو کہا پانی پینا چھوڑ دو. آپ کو خدا نے بیان میں کمال عطا فرمایا، زیادہ باتیں نہیں کرتے، آدمی خود سمجھتا جاتا. کہا پانی پینا چھوڑ دو. قسمت کا اچھا تو اس نے چھوڑ دیا. مریض بھی، یہ بھی، برا حال بھی، نہیں مرا. پھر کچھ عرصہ گزرا، کہا پی لیا کرو بس دبا. تو اس کو تاثر دیا کہ اگر میری نگاہ میں ہو تو یہ دوائیاں ظاہری چیزیں جب تک میری نگاہ ہے تم مر نہیں سکتے. یہ پانی چھوڑنے سے آدمی مر جاتا ہے، دیکھو تم نہیں مرے ہو. جب میری نگاہ میں ہو تو تم بس خوش رہو کہ جو کچھ ہوتا ہے. جب اللہ کا رسول موجود ہے کیا غم ہے. حقیقت ہے. تم 24 گھنٹے دلیر رہتا ہوں، شیر کی طرح، کہیں سے نہیں ڈرتا. ہر کوئی خوف رہتا ہے، خدا یہی رہتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اور جن کو لگایا ان کے کام بن گئے. تو حیات النبی ہے، موجود ہے. پھر 5 وقت کی نماز کی کوشش کی اور وظیفہ نہیں چھوڑے. اور یہ نیت تم نے پکی کر لی کہ میں نے دل نبی جی کو دے دیا ہے، آج سے میں غلام مصطفیٰ ہوں. خدا کی قسم تمہارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. مجھے رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں کہ میں رپورٹ پہنچاؤں، ان کو سب پتہ ہے. اور جو گڑبڑ کی تو وہ بھی ان کو سب پتہ ہے. تو تمہاری ہر دنیا آخرت کی مشکل حل ہو سکتی ہے. دیکھو کتنی یہ باتیں تم کو بتائی ہیں. ہاں جی، ہاں جی، بتاؤ. تھوک کے خدا نے چٹایا. نواز شریف کو خدا عزت سے لے گیا. ہم نے کوئی سے بات چیت کی کہ ہمارا لگتا ہے، صرف سلسلے کی سفارش تھی کہ آدمی کچھ دیندار ہے، تبلیغیوں کی مدد کرتا ہے، اور پتہ نہیں تھوڑا عورتیں اس کی تھوڑی حیاوات. تو بس یہی باتیں کر دی ہیں، اس لیے کر دی ہیں کہ تم لوگوں کو دنیا آخرت کا چین نصیب ہو، ہر مصیبت دور ہو، تمہارے دل میں سکون ہو. اور تمہارے دل میں اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، چلا جائے، سب نکل جائے. تو وہ تمہارے لیے ایک ہی ذات ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ میں اسی چیز سے زندہ ہوں، خدا کی قسم. میں نے ایسے ہی کہہ دیا، خدا کی قسم. میں کہ تو آج بیٹھا ہوا، تجھے کل پتہ تجھے یہاں بیٹھے گا. وہ جس دن بھاگ گیا ہے، بھاگ گیا، خدا کی قسم. اور جو اس کا ساتھی تھا، جرنیل تھا، کیا تھا، وہ بھی ڈرا ہوا بیٹھا تھا. بولتا تم نے کل ایسے کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ میں نے کہا منٹ میں اللہ بدل دیتا ہے. کیا 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 کہتا، یہ تو ہے لیکن تم نے کہا تھا اس کو. خدا کی. تو اس لیے آپ کو سہارا میں کس کا دیتا ہوں؟ نہ ٹمکی ہو، نہ ممکی ہو، نہ پیپل پارٹی. آپ کو میں سہارا دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کیا چاہیے؟ خدا کی قسم کیا چاہیے؟ وہ اس کو بھی قبول کرتے جس کو جہاں قبول نہ کرے.
اتنے رحیم و کریم ہیں، یعنی جس کو جہاں قبول نہ کرے لاکھ گناہ گار ہو ان کی طرف آ جائے قبول کرتے ہیں، قبول نہ کرتے تو یہ بات نہ کہتے۔ پتہ ہے کیا بات کہی ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش ان کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، میں ان کو بھی بچاؤں گا۔ اتنے رحیم کریم ہے، بتاؤ، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ بھائی مجھے بڑی بات یاد آتی ہے، ڈرتا ہوں کوئی نکال نہ دوں، اب بھی نکل گئی تھوڑی سی، تو میرا خیال ہے میں نکل جاؤں تو اچھا ہے۔ بس آپ وظیفے اگر آپ تو نہیں چھوڑے، اس سے تعلق نبی کا ہوگا، نہیں تو تعلق ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور نمازیں نہیں چھوڑی، پوری کی، اور دل میں پکی نیت کر لی، جیسے کہتے پتھر پر لکیر نقش نہیں مٹتا ہے، کہ میں نے دل نبی جی کو دے دیا، میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں۔ پھر اپنے معاملات دیکھو، سارے فرق ہونا شروع ہو جائیں گے، تم حیران ہو جاؤ گے۔ پھر تم مجھے دعا دو گے، جیسے جن کے کام بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ چیک لاتے ہیں 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا یا 1 روپے کا لاتے ہیں۔ 1 روپے کا چیک نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو چیک بھی مجھے آتے ہیں، پیسے ان کے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، تو وہ میرے پاس نہیں لاتے ہیں، وہ میرے سے لے کے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں۔ تو ایک بیٹھا ہوا تھا، کرسو پرسو 3 لاکھ لایا، میں نے کہا اوے ہوش سے لایا کر، یہاں تم جو لاتے ہو یہاں سے اسے ڈبل لے کے جاتے ہو، اس سے ڈبل تمہارے پاس آتے ہیں۔ بولتا اللہ صحیح بات ہے۔ میں کیا ایسے نہیں لاتے ہوئے انسان 10 روپیہ کس کو نہیں دیتا؟ تو دل کے نیت کے اچھے ماشاءاللہ آ رہے ہیں ان کو۔ ایک اور آیا، اس کا کروڑ کا معاملہ ہو گیا، اتفاق ہوا، اب تم نہ شروع کر دینا میرے ساتھ یہ۔ تو میں نے کہا اچھا ہو جائے گا تو سچا ہو جائے گا۔ کہتے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم واقعہ سچا تھا۔ اس کا کروڑ کا معاملہ شروع ہو گیا، آنے شروع ہو گئے پیسے، یہاں تک لاکھوں کروڑوں بھی مل سکتے ہیں، سب کچھ مل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانے آقا جی کے۔ آپ ان سے وفا کریں، شاید آپ کو تھوڑا وہ آزمائیں، سچا نہیں۔ اگر سچے نکلے نا تو آقا جی آپ کو گرنے نہیں دیں گے دنیا آخرت میں۔ اگر کوئی سپر طاقت ہے زمین آسمان میں، خدا کی قسم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ناممکن کام کرا سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا بغیر پانی کے زندہ رکھنا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کر سکتے ہیں۔ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی کہ پانی ختم ہو جائے تو سرار استسقا پڑھو، یا کھارے پانی کو میٹھا بنا کچھ بنا۔ آقا جی نے کیا کمال کیا ہے، سوچتا نہیں نا کوئی۔ تبوک میں سخت گرمی، پانی کے دریا بہا دیے، 10 سے کرم رکھا، پیالے کا جتنا پانی پیو، اور چشمے ہاتھوں سے جاری سے پی رہی تھی دنیا۔ کبھی کہتے ایسے ہوا یا ہوتا ہے؟ یہ باتیں مضبوط ہیں۔ تو آپ کو یہ چیزیں ان سے سنتے ہیں اور ایسے کام ان سے ہوئے ہیں، پھر آپ کو ان پر عقیدے میں آپ کو کمزوری آقا جی پر ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہوئی ہیں نا تو آپ کو کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کا باپ نہیں کر سکتا کبھی ایسا کر سکے، کسی کی نازک آنکھ نکل جائے ایسے پکڑ کے لگا دے، ہو سکتا؟ قتادہ آیا جنگ میں، آنکھ نکلی، کیا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ اٹھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ لیا ایسے لگا، ادھر ادھر اسی وقت لگ گئی۔ بتا کر سوچیں آپ، بہت مشکل ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں حیران تھے، وہ آنکھ جو جس کو آپ کا دست مقدس مبارک لگا تھا، دوسری آنکھ سے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ یہ تو ڈاکٹری سے باہر بات ہے۔ اور بہت سی چیزیں ان کی، تو وہ ہر وقت موجود ہے حیات النبی۔ تو آپ ان سے تعلق پیدا کریں۔ تعلق کیسا پیدا کریں گے؟ آپ ان کے غلام بن جائیں، اپنی زندگی کو ان کی مرضی پہ کر دیں۔ بیچ میں خدا نہ خواستہ زنا ہو جائے، چوری ہو جائے، قتل ہو جائے، نیت آپ کی نہیں بدلی، وہ آپ کی سب کی معافیاں کرا دیں گے، پکڑ نہیں آئے گی، پکڑ نہیں آئے گی، زنا قتل جو بھی ہو گیا، کیونکہ آپ کی نیت یہی تھی مرضی مصطفیٰ پہ ہو جاؤں۔ لیکن آپ سے ہو گیا، لیکن نیت نہیں تھی۔ نیت آپ کی یہی تھی جیسے آقا جی چاہتے ہیں میں ویسا ہی ہو جاؤں۔ اس لیے آقا جی نے کہا نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر اس کا عمل میں غلطیاں ہوتی رہیں، جو بھی ہوتا رہے، لیکن نیت پکی رکھی ہوئی ہے میں نبی کریم کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہوں، نیت نہیں بدلتا، سب معاف ہے۔ تو آپ کو اس سے بڑا سہارا کیا چاہیے؟